السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پس پردہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر، جس میں ہم بات کرتے ہیں سنہری یادیں، حالات حاضرہ، شخصیات کا تعارف، مذہب اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ اور بہت سی شخصیات جو ہیں، بہت قیمتی ہیرے جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کی اس خاص نشست کے اندر ہمارے بڑے ہی خوبصورت شخصیت جو ہے مہمان بنے ہیں۔ ان کا تعارف جو ہے وہ ان کی زبانی بھی جانیں گے۔ اور عالمی مبلغ اسلام ہے، برطانیہ کے اور پھر پاکستان کے اندر جو ہے ایکٹیویٹیز رہتی ہے، مذہبی تبلیغ و اشاعت کے سلسلہ کے اندر، اور دیگر جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، فلاحی رفائی کام ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے پیش رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب موجود ہیں، جن کا تعلق جو ہے اسلام آباد سے ہے، اور پھر شہداء اور غازیوں کی جو سرزمین ہے کشمیر، اس کے یہ واسی ہیں، اس کے رہنے والے ہیں۔ ان سے جانیں گے ان کا تعارف بھی، اور تمام جو ہے ان کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس خوبصورت نشست کے اندر۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بیسیکلی جو ہے تعارف آپ اپنا، یہ ہوتا تو یعنی بڑا ایک معیوب ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے مختصر سا تعارف جو ہے اپنا پیش کر دے۔ آپ کا جو حسب نسب اور کسب جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا سننے دیکھنے والے جو ہے وہ آشنا ہو جائیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے آج اپنے چینل پہ مجھے دعوت دی ہے، اور تعارف کے حوالے سے یہ ہے کہ میرا نام ضمیر احمد ساجد ہے اور اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ ہمارا ایک عظیم دارالعلوم ہے، مرکزی دارالعلوم اسلام آباد، وہاں پر رہتا ہوں۔ اور بنیادی طور پر میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، ڈسٹرکٹ سدنوتی بیلٹے کا وان آباد کا میں رہنے والا ہوں۔ اور تعلیم کے سلسلے میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں رہا ہوں بہت عرصہ سے۔ میں نے تعلیم زیادہ تر راولپنڈی میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سے حاصل کی ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا ہے عربک لینگویج میں، عربک لٹریچر میں، اور ابھی اسلام آباد میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اس وقت ممبر مرکزی روح تلال کمیٹی پاکستان بھی ہوں، اور بین المذاہب ہم آہنگی ڈسٹرکٹ اسلام آباد کا ممبر بھی ہوں، اور نیشنل علماء ایڈوائزری کونسل پاکستان کا ممبر بھی ہوں، اور اسی طرح سے ایپیکس کمیٹی وزارت مذہبی امور کا اور لا کمیٹی مذہبی امور کا بھی ممبرز ہوں، اور دیگر ایکٹیویٹیز ہماری بہت سی مساجد میں دروس دیتا ہوں، اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں سفر رہتے ہیں، بہت سے ممالک کا میں نے وزٹ بھی کیا ہے۔ میں اس سے قبل جو ہے یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو گھرانہ ہے، کیا یہ مذہبی گھرانہ تھا؟ گھر کے اندر جو ہے مذہبی رجحان تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کو اس نعمت سے نوازا؟ کیا یعنی اس کا کیا یعنی آپ کا ہے سلسلہ جو مذہب کے ساتھ آپ کی جو وابستگی ہے؟ آپ کا بہت شکریہ کہ بڑا اہم سوال آپ نے کیے ہیں۔ بنیادی طور پر جو میرا ددیالی خاندان ہے اس میں کوئی مذہبی رجحان نہیں تھا اس طرح کا، اور جو میرا ننیال ہے اس میں مذہبی رجحان تھا، اور میرے نانا ملک اسام الدین صاحب ایک بہت بڑی آزاد کشمیر کی شخصیت ہیں، اور بڑے بڑے تاریخ دانوں نے آپ کا نام ذکر کیا ہے، بہت بڑے مصلح تھے، تو وہ دین کے علم بردار تھے، اور انہوں نے بہت سارے اصلاحی کام بھی کیے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ تو میری والدہ چونکہ ان پر اپنے والد گرامی کے اثرات تھے اور مجھے دین کی طرف لاتے رہتے تھے، اور بنیادی طور پر چھوٹی عمر میں اچھی باتیں بتاتے رہتے تھے، نماز پڑھاتے رہتے تھے۔ کوئی غلط بات اگر کہہ دوں کہ یہ اس طرح سے ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے۔ پھر بنیادی طور پر میرے ذہن میں جو دین کا تصور پیدا ہوا ہے وہ میری والدہ صاحبہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جب بڑھے ہیں تو جب ہم پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو لاہور سے ایک قاری صاحب ہمارے علاقے میں آئے، وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، قاری نذیر احمد صاحب۔ تو ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی اور وہ خود شکلاً بھی اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر بہت بڑی تعداد طلباء کی وہاں پر جمع ہو گئی، اور ہم مسحور ہو گئے ان کی آواز سے۔
پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو دینی تعلیم کی طرف آنا چاہیے. پھر بہت سے لوگوں نے فیصلہ کیا مدارس میں پڑھنے کے لیے، تو بہت سے لوگ نہیں پڑھ سکے، لیکن میں الحمدللہ کہ بڑا مضبوطی سے قائم رہا. مجھے ددیال کی طرف سے بہت سے معاملات میں روکا بھی جاتا تھا کہ چونکہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک عالم دین جب بندہ ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے. وہ مقامی سطح پر بعض تجربات سے ڈرے ہوئے تھے، تو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ مجھے مولوی بننا چاہیے. تو وہ نہیں چاہتے تھے، وہ روکتے بھی رہے ہیں کہ آپ کو مولوی نہیں بنائیں گے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر بڑی مضبوطی سے قائم رہا اور میں نے تکمیل کی ہے، دینی درسیات کو مکمل پڑھا ہے. تنظیم المدارس پاکستان سے ہمیشہ نمایاں پوزیشن میں پاس ہوتا رہا ہے اور میں نے ڈگری حاصل کی ہے. اور جیسے اس کے بعد بھی میں نے عربی زبان سیکھی ہے، انگریزی سیکھی ہے. میں نے اسی طرح سے پھر انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں گیا، وہاں سے بھی میں نے ڈگری حاصل کی ہے عربک لٹریچر میں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے. جیسے ہمارا جو ٹریڈیشن ہے، روایت یا کلچر یا ثقافت کی بات کرتے ہیں، ہمارے علاقوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہمارا جو ہے ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، آرمی میں جائے یا وکیل بنے یا آفیسرز جو ہے اس کیٹیگری میں جائے. مذہب کی طرف بہت کم رجحان جو ہے لوگوں کا دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو بھی، آپ کے والدین کی بھی ظاہر ہے کچھ خواہشات ہوں گی، کچھ تمنائیں ہوں گی. بس یہ کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کا رجحان مدارس کی طرف نہیں ہے، اور اب تو خیر کافی رجحان ہو بھی گیا ہے، لیکن مجموعی طور پر والدین اپنے بچے کو مدارس میں بھیجنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، یا وہ کسی اور فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کو اچھی سروس مل جاتی ہے اور اس کو گورنمنٹ کی طرف سے مراحت ملتی ہیں، جبکہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کا کوئی مستقبل نہیں ہے بظاہر، ان کے کوئی دنیا میں کوئی ان کا مستقبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے دین کی خدمت لینا چاہے تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی بڑے شیخ کا بیٹا ہے، کوئی کسی بہت بڑے مفتی عالم کا بیٹا ہے تو وہی بنے گا. ایسا بھی دیکھا گیا کہ کسی دیہات میں ہل چلانے والے کسی مزدور کا بیٹا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے تو وہ دین سیکھ لیتا ہے اور پھر وہ دین کو پھیلاتا ہے. میں بنیادی طور پر، میرے والد صاحب بھی وہ ایک مزدور تھے اور وہ ہاتھ سے کام کرتے تھے، تو ہماری کوئی مالی حالت اتنی اچھی بھی نہیں تھی، تو وہ بھی ڈرتے تھے کہ ہمارا بیٹا اگر دین پڑھے گا تو آگے گھر کا کیا بنے گا، تو وہ تھوڑے سے پریشان رہتے تھے. لیکن جب میں نے قدم اٹھایا تو پھر میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور وہ بہت خوش رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیا ہے کہ اس نے دین پڑھا ہے. دینی اور عصری تعلیم جو ہے دونوں آپ نے ظاہر حاصل کی ہے، تو کیا ایکسپیرینس رہا؟ ڈفرینس کیسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے یعنی پاکستانی معاشرہ یا ایشین کلچر کی بات کریں تو وہاں پہ کیوں نہیں، یعنی دینی طور پر جو لوگ ہیں، شخصیات ہیں، ان کو وہ منصب، وہ مرتبہ، وہ مقام نہیں ملتا جو کہ عصری تعلیم حاصل کرنے والے جو ہے حاصل کر پاتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے دونوں طرح کے ماحول دیکھے ہوئے ہیں. دینی مدارس میں 9 سال پڑھا ہوں اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں 5 سال میں نے اسٹڈی کی ہے، اور کالجز میں لیکچرز بھی دیتا رہا، یونیورسٹیز میں بھی لیکچرز دیتا رہا. میں نے دونوں طرح کے ماحول دیکھے ہوئے ہیں. تو ایک تو جو دینی مدارس ہیں انہیں کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مراحت حاصل نہیں ہے. تو جو بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، گورنمنٹ سکولز میں جاتے ہیں، ان کے لیے تمام تر مراحت گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو دینی مدارس جو ہے وہ زیادہ تر مخیر حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں، اور اس طرح جو ایک طبقاتی تقسیم ہے بر صغیر میں، جو بر صغیر میں پیدا کی گئی تھی کہ علماء کی پروڈکشن کو بند کرنے کے لیے مدارس کا حقہ پانی بند کریں، جس سے آپ کہتے ہیں نا کہ حقہ پانی بند کرنے کے لیے، علماء کی پروڈکشن کو روکنے کے لیے مراعات کو روک دیا گیا تھا کہ مدارس کو کوئی مراعات نہیں ملنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ یہی بر صغیر ہندوستان ہے جہاں پر بڑی بڑی مساجد بنی ہیں، بڑے بڑے مدارس بنے ہیں، اور وہاں کے پڑھے ہوئے علماء نے آ کر یورپ میں اسلام پھیلایا ہے، امریکہ میں اسلام پھیلایا ہے، پوری دنیا میں پھیلایا ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس طبقہ کو روکا جائے، ان کو مراعات نہ دی جائے تاکہ دین کو نہ پھیلایا جا سکے. علامہ صاحب، آپ کا ظاہر ہے تعلق جو ہے وہ روت حلال کمیٹی کے ساتھ بھی ہے، پھر آپ بین المذاہب ہم آہنگی سے متعلقہ جو کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر ہیں، اور ان ساری چیزوں کو آپ کو زیادہ جو ہے نالج ہوگا.
وہاں پر حکومت کے منصب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اعتراضات ہم نے سنے ہیں کہ جناب یہ جو ہے انتہا پسندی یا شدت پسندی کی نرسریاں ہیں جو دینی یا تعلیمی درسگاہیں ہیں، اور پھر اس تعلیم کو کچھ جو ناعاقبت اندیش لوگ ہیں وہ بڑا ہی یعنی برا سمجھتے ہیں یا اس کو اچھا نہیں جانتے. تو اس تقسیم کی جو ہے کون ذمہ دار ہے؟ حالانکہ ہمارا ایک اسلامی کنٹری بھی ہے، ملک ہے، اور پھر ہم اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں ایمان کی نعمت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے. تو پھر یہ تقسیم کیوں ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں اس کے اسباب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بہت دور سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ صرف کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اسلام پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ شدت پسند ہوتے ہیں اور ان کے نصاب میں شدت پسندی ہے. جیسے کہ نصاب کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس کا نصاب تبدیل کریں چونکہ ان میں شدت پسندی اور فرقہ واریت پڑھائی جاتی ہے. تو میں آج چونکہ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان جو دینی مدارس کے بورڈ کی تنظیم ہے، اور میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا ممبر ہوں، بلکہ شمالی پنجاب اور اسلام آباد کا صدر بھی ہوں، تو میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں وہ دینی مدارس کا نصاب دیکھیں کہ کہاں فرقہ واریت پڑھائی جاتی ہے اور کہاں شدت پسندی پڑھائی جاتی ہے. کہیں بھی ایسا نہیں ہے، کہیں فرقہ واریت نہیں پڑھائی جاتی ہے، کہیں شدت پسندی نہیں ہے. یہ محض ایک کرنے کی باتیں ہیں. بہت دفعہ ہم نے سوشل میڈیا پر یہ بات کہی بھی ہے اور آج بھی یہ کہتے ہیں اور ہم لکھتے بھی رہے ہیں کہ کوئی شخص جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ دینی مدارس میں شدت پسندی سکھائی جاتی ہے یا وہاں پر فرقہ واریت پڑھائی جاتی ہے ان کے نصاب میں، تو وہ آئے اور ہمیں دکھائے آ کر، تو ہم اس کو نکال دیں گے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے اور اس کے مقاصد یہی ہیں کہ جو دین کے علم بردار ہیں ان کے اثرات کو روکا جائے تاکہ جو لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتے ہیں وہ قبول نہ کر سکیں. کچھ ٹیبو ہیں، کچھ ایسی حد بندیاں ہیں، کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں، معاشرتی طور پر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دبا دیا جاتا ہے، انڈر کارپیٹ کر دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جی مدارس کے اندر یا اس مذہبی درسگاہوں کے اندر بچوں کو ابیوز کیا جاتا ہے، مس یوز کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کے اندر کوئی حکم ہے واقعی، یا اس کے اندر بھی کوئی مزید بہتری کی لائی جا سکتی ہے، سسٹم کو نکھارا جا سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی، سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے تو ہر وقت ضرورت پڑتی رہتی ہے. خواہ اس کو جتنا بھی بہتر بنائیں، پھر اس کے باوجود بھی اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دینی مدارس میں بھی بہت سی اصطلاحات کی ضرورت ہیں اور ان کو مزید اس کو بہتر بنانے کی ضرورت رہتی ہے. لیکن کوئی ایک دو کا واقعات دینی مدارس کے آتے رہتے ہیں، جیسے کہ صرف دینی مدارس کے نہیں آتے، کیونکہ دینی مدارس کے بارے میں بہت زیادہ شہرت ہو جاتی ہے اور بات پھیل جاتی ہے. ایسے واقعات تو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں، بہت سے دیگر اداروں میں بھی ہوتے رہتے ہیں. ایک دو کا واقعات کہیں ہو جائیں تو اس کو پورے طبقے کے اوپر چشمہ کر دیتے ہیں کہ علماء ایسے ہوتے ہیں. تو وہ ان واقعات کو مستثنا کر دینا چاہیے. وہ قابل اصلاح ہوتے ہیں اور وہ بالکل ان علماء میں سے نہیں ہیں جو علماء ربانیین ہیں اور پاکستان کے ہیں یا پوری دنیا کے جو علماء ہیں، وہ ان کا جو ہدف ہے وہ صرف دین ہے. تو جہاں اس طرح کی کہیں سزائیں دی جاتی ہیں، کہیں مختلف قسم کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، وہ کوئی چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، ورنہ اس طرح کا دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء بڑے باوقار ہیں. میں آپ کو اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے طلباء دینی درسیات پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں. اس وقت ہمارے ادارے سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء ایم فل کی تھیسس بھی لکھ رہے ہیں اور پی ایچ ڈی کی تھیسس بھی لکھ رہے ہیں. تو وہ دونوں ماحول دیکھتے ہیں. تو چاہیے یہ کہ دینی مدارس اور دینی مدارس کی جو نصاب ہے یہ کالج یونیورسٹیوں میں بھی بڑھانا چاہیے، اور بلکہ کالج یونیورسٹی اور دینی مدارس کو ایک کر دینا چاہیے تاکہ تمام لوگ یکساں عصری اور دینی علوم سے استفادہ کر سکیں. علامہ صاحب، آپ کا ظاہر ہے ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے، تجربہ آپ کا کیا کہتا ہے کہ یعنی پاکستانی معاشرے کے اندر وہاں پر دینی مدارس کی درسگاہوں کی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رہنمائی کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی لک آفٹر کرتی ہے؟ یہ پاکستان کے دینی مدارس سے تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور دینی مدارس سے وہ این جی اوز ہیں جو غریب کے بچے کو
3 چیزیں مفت فراہم کرتے ہیں. ان کی رہائش فراہم کرتے ہیں, ان کی تعلیمی اخراجات فری دیتے ہیں, اور ان کی خوراک ان کو فری دیتے ہیں. جبکہ آج اب دیکھ رہے ہیں کہ طبقاتی نظام جو ہے وہ عصری تعلیم میں یہاں تک بھی ہے کہ غریب کا بچہ ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر پڑھتا ہے, اور جو امیر لوگوں کے بچے ہیں وہ بڑے بڑے انٹرنیشنل اسکولوں میں بڑی بھاری فیس دے کر پڑھتے ہیں, اور وہیں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. جبکہ دینی مدارس کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں کہ کوئی کسی امیر کا بیٹا ہے یا غریب کا بیٹا ہے, سب کو یکساں طور پر تعلیم دی جاتی ہے, اور کسی کو وہاں پر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا جاتا. یہ امتیاز ہے دینی مدارس کا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے اور اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آزاد کشمیر یا پاکستان کے اندر جو ہے ایک دینی کلچر یا رجحان جو ہے وہ ڈفرنس آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جو کشمیر کا کلچر ہے وہاں پر دین کے ساتھ وابستگی یا دین سے رغبت جو ہے وہ زیادہ ہے پاکستان کی نسبت یا دیگر جو ہے وہ ممالک کی نسبت؟ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. دینی رجحان پاکستان کے اندر بھی بڑی تعداد میں اب بھی نوجوان طبقے میں پایا جاتا ہے. بزرگ تو تھے ہی تھے, اور چونکہ دنیا اس وقت انٹرنیٹ کی وجہ سے گلوبل ولیج کا درجہ رکھتی ہے, اور بہت سے نوجوان خراب بھی ہو جاتے ہیں اور وہ ٹریک سے اتر جاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ وہ رات کو تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھتے ہیں, جو بے شک دینی مدارس میں نہیں پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھتے ہیں. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب وہ خود لندن میں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی, نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. تو بر صغیر کے جو بچے ہیں پاکستان کے ہوں یا آزاد کشمیر کے ہوں, وہ وہاں پر بھی اور یہاں یو کے میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر آج بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ اثرات دراصل کشمیر اور پاکستان میں بڑی تعداد صوفیاء کی گئی ہے, اور صوفیاء کے اثرات کی وجہ سے لوگ اللہ کی طرف مائل ہیں اور دین اسلام سے متاثر ہیں. ان کو آپ جتنا بھی روکیں وہ نہیں روک سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیاء کے اس عمل سے متاثر ہونے والے ان لوگوں کی بڑی تعداد ہے. اس لیے وہ قوتیں جو دین کی مخالفت کرتی ہیں انہوں نے صوفیاء پر بھی بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں, اور صوفیاء کو تصوف کو بالکل ایک نیا دین کے طور پر متعارف کروایا ہے. اور ایسے لوگ چونکہ اگر وہ کھلے وہ لوگ ہوتے جو دیندار نہیں ہیں تو ان کی بات تو روکی جا سکتی ہے, لیکن ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہیں کہ جو دیندار کہلاتے ہیں, مذہبی اسکالر کہلاتے ہیں, وہ بھی تصوف اور صوفیاء کے خلاف بات کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے بھی وہی ایجنڈا ہے کہ تاکہ کسی طرح سے اسلام سے متاثر ہونے والے لوگوں کو روکا جا سکے. مفتی صاحب قبلہ, جن لوگوں پر جو ہے دنیا داری یا دنیا کا بھوت جو ہے وہ زیادہ سوار ہو جاتا ہے یا دنیا کے اندر زیادہ غرق ہو جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں, تو وہ مذہب کو جو ہے وہ تھوڑا سا علیحدہ کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل کلچر کے اندر یا بیوروکریسی کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں سمجھا, بڑا معیوب سمجھا جائے, یہ جی ریجڈ مائنڈ بندہ ہے, یہ دینی بندہ ہے, یہ نماز پڑھتا ہے, یہ صوم و صلات کا پابند ہے, یہ روزے کا پابند ہے, یہ جو ہے مذہبی باتیں کرتا ہے, مذہبی ریفرنسز یوز کرتا ہے. یہ کلچر کہاں سے یعنی آیا ہے ہمارے اندر, اور اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی مذہب کے ساتھ ہمیں وابستگی کے ساتھ کیا ملے گا, کیا اس کا فائدہ ہے؟ یہ دراصل وہی سوچ ہے کہ اس وقت چونکہ عالمی سطح پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ تو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں, اور نوجوان لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا اگر ہے تو دکھائیں ہمیں, اور مذہب سے چڑھتے ہیں. جبکہ بہت سے مسلمان لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی بعض اوقات مذہب کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مذہبی نہیں ہونا چاہیے بندے کو. تو یہ مولوی جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی بات کرتا ہے, حالانکہ دین تو سب کا ہے, دین صرف مولوی کا تو نہیں ہے. یا اگر آپ دین کو مولوی سے نہیں سمجھنا چاہیے تو آپ خود دین کو پڑھیں, قرآن پڑھیں اور سنت پڑھیں, اور دین کو سمجھیں, اس کے مطابق عمل کریں. چونکہ دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم خود بھی ٹھیک ہوں اور دوسروں کو بھی راہ راست پر چلائیں. دین ہمیں کامیابی کا اور نجات کا راستہ دکھاتا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی دین کی باتیں کرتے ہیں, آپ مولوی سے بات نہ سنیں, آپ قرآن و سنت کی بات سنیں, اللہ اور رسول کی بات کریں وہ کیا کہتے ہیں. تو اگر مولوی اللہ اور اللہ رسول کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کی بات بے شک نہ سنیں آپ. تو مذہب کا انکار یا مذہب کے خلاف بات کرنا جو ہے یہ انتہائی
پریکٹیکلی مفتی صاحب قبلہ ایکسپیرینس جو دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ ایک عالم دین ہے، ایک بڑا یعنی وہ علم حاصل کرتا ہے، حصول دین کے لیے بڑی تگ و دو اپنا جگر پگلاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ زندگیوں کے اندر جب وہ جھلک دکھائی نہیں دیتی تو پھر بھی لوگ متنفر ہوتے ہیں، وہ بھی پھر اوائڈ کرتے ہیں کہ یار یہ کیسا بندہ ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی دین کے ساتھ جڑے ہیں، وابستہ ہیں، کسی بڑے منصب پہ ہیں، مفتی دین ہیں، دین پہ فتویٰ دیتے ہیں یا شریعت پہ آپ قائم دائم ہیں، تو پھر آپ کی زیادہ ذمہ داری نہیں بنتی، زیادہ رسپانسیبل نہیں ہوتے کہ آپ کی زندگی کے اندر پریکٹیکلی شیپ کے اندر وہ دین نہیں نظر آنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ بات تو 100% درست ہے، اور میں اس کا بالکل اس کی تائید کرتا ہوں کہ جو لوگ مذہب کی دعوت دیتے ہیں یا وہ خود علماء ہیں تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کو صرف ایک دینی لیبل کے طور پر اپنے آپ کو سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی خلوتیں اور جلوتیں ساری کی ساری دین کے تابع ہونے چاہیے۔ اگر وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں لیکن خود وہ اپنے بعض اوقات دنیا پرستی کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ خود بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دین سمجھا نہیں سکتے ہیں، اور ان کا عمل بعض اوقات دین کو رد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بات کچھ اور کرتے ہیں لیکن عمل کچھ اور ہے، یہ ساری چیزیں قابل مذمت ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کی ڈگری، دین کی ڈگری حاصل کرنا کوئی علم نہیں ہے۔ علم اصل میں خشیت الہی کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص دین پڑھ چکا ہے، قرآن حفظ کر چکا ہے، تفسیر پڑھ چکا ہے، دینی مدارس سارا پڑھ چکا ہے، نصاب سارا پڑھ چکا ہے، لیکن اس کے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوا تو قرآن کے نزدیک، دین کے نزدیک وہ صاحب علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ تو اگر علماء بھی ہوں اور وہ اللہ سے ڈرنے والے نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائے نام علماء ہیں۔ پریکٹیکلی دیکھیں نا جی، بعض اوقات یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، بہت سی شکایات، بہت سے اعتراضات لوگوں کی طرف سے آتے ہیں کہ جی جو دینی ہے مکتبہ فکر ہے یا لوگ ہیں وہ بڑی حقارت سے، نفرت سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر دین سے وابستہ نہیں ہے، جڑا نہیں ہوا یا دین کے حوالے سے اتنا آشنا نہیں ہے تو اس کے ساتھ بڑا یعنی جبر سے، زبردستی سے، بڑی حقارت سے، نفرت سے جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کی مونچھ نہیں ہے، اس کی یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں کرتا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ دین کیا اسی طرح فروغ پائے گا؟ کیا اخلاق کا دائرہ کار ہمیں نہیں اس وقت دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں ایسے لوگوں کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے اگر ناواقف لوگ آ کر، ایک آدمی آ کر مسجد میں پیشاب کرتا ہے تو آپ اس کو بھی نہیں ٹوکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، رہنے دو، بعد میں اس کو بلا کر سمجھاتے ہیں کہ مسجد عبادت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص نماز کے اندر چیختا چلاتا ہے تو آپ نے صحابہ کو منع کر دیا خبردار کہ اس کو کوئی کچھ نہ کہے۔ بعد میں صحابہ جب بہت زیادہ اس پہ غضبناک ہوئے تو آپ نے اس کو بلا کر بڑا دلاسہ دے کر بڑے اخلاق سے سمجھایا کہ نماز میں اس طرح آوازیں اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ ان سے بہتر اخلاق والا کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے آج میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی بندہ، اگر کوئی اور آدمی جو مولوی نہیں ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ کیا تو نے عربی پڑھی ہے، کیا تیری داڑھی ہے، یا کوئی مسجد میں آتا ہے کہتے ہیں اس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، اس کا پینٹ پہن کر کیوں آیا ہے۔ تو مسجد میں جو آتا ہے تو اس پہ اللہ کا کرم ہو گیا ہے کہ وہ مسجد میں آیا، اس کو مسجد میں آنے دیں۔ اب اگر ٹوپی نہیں پہنتا ہے یا اس کو پینٹ پہنی ہوئی ہے یا داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے تو آستہ سے ٹھیک ہو جائے گا، مسجد میں تو آ گیا ہے، وہ اس ماحول تو دیں نا، وہ ماحول دیں۔ یعنی پہلے آپ کرٹیسزم کریں گے تو وہ کیسے آپ کے قریب آئے گا، کیسے اس ماحول کو اڈاپٹ کرے گا؟ علامہ صاحب قبلہ، یہ گستاخی معاف، لیکن یہ بھی اعتراضات جو ہے یہ کیونکہ آڈینس کی، ہم پبلک سے جو ہے بہت سے سوالات، بہت سے اعتراضات، بہت سے اختلافات جو ہے سامنے آتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دینی طبقہ ہے یہ زیادہ شادیاں کرتا ہے، یہ کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی ایک جو ہے وہ الزام ہے؟ یہ بڑی مذاق خیز بات ہے کہ یہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں، جو کہ آیا ہوا ہوں میں، تو یہاں دیکھتا ہوں کہ لوگ
شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں، علماء کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں، یا کوئی علماء میں سے نہیں ہے، کوئی شخص دوسری تیسری شادی کرتا ہے تو اس کو بھی بہت معیوب سمجھتے ہیں لوگ، لیکن فرینڈ شپ کو لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں، یا بغیر شادی کے لوگ جو اکٹھے بیٹھتے ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے۔ اور ہمارے پاکستانی کلچر میں بھی اس طرح سے ہے کہ جو لوگ جہاں پر بچے اور بچیاں اکٹھے پھرتے ہیں یا اس کی فرینڈ شپ ہوتی ہے تو لوگ اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھتے، لیکن اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ علماء اگر شادیاں کرتے ہیں زیادہ یا ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی قابل تقلید بات تو نہیں ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سراہا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ جو ایک قانونی طریقہ ہے، جو اسلام کا ایک فطری طریقہ ہے، اگر کوئی اس پر چلتا ہے تو اس کو شاباش دینی چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور جو غیر فطری طریقے ہیں، جو ناجائز اور غیر قانونی طریقے ہیں، لوگ اس کو اگر فالو کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہی حقیقت میں جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی ہے کہ آپ اچھے کام کو جو ہے ترویج دیں، اس کی جو ہے حوصلہ افزائی بھی کریں اور برے کام سے جو ہے روکیں، جس طرح بھی روک سکتے ہیں، وہ پھر آگے درجے ہیں ایمان کے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے ظاہر ہے دونوں کلچر دیکھے ہیں، پاکستان میں بھی، یہاں پہ بھی ہمارے 10-12 لاکھ جو ہے اوورسیز یہاں پر قیام پذیر ہے، تو کیا آپ نے ڈفرنس دیکھا ہے؟ دینی رجحان آیا وہاں زیادہ پایا جاتا ہے، یہاں پایا جاتا ہے؟ یہاں بھی لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اسی ماحول کو جو وہاں پہ ماحول آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے؟ یہاں پر بہت سے مسلمانوں کے مسائل بھی ہیں جو کہ یہاں خالص اسلامک کلچر نہیں ہے، یہاں دنیا کے ہر قوم کے لوگ یا آباد ہیں یہاں پر، اور نئی نسل پر ان کے اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں میں دین کی تڑپ بہت زیادہ ہے، اور مساجد کے اندر بڑی رونق ہوتی ہے، اور جو بھی یہاں پر علماء کرام کام کرتے ہیں، جن کے پاس کم از کم میں گیا ہوں یا جن سے مجھے ملاقات کا موقع ملا ہے، تو وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ اور بڑی ایک قربانی کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور لوگ بھی، جو نوجوانوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو دین کی طرف مائل ہے اور وہ دینی خدمت میں معمور ہے۔ نوجوان لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ جو یہاں کی زبان میں دین سکھاتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس دینی تعلیم زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جو ان کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو فرض سمجھتے ہیں کہ دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ تو کتنی بڑی تعداد میں جو اپنے مسلمان لوگ ناشنا ہیں ان کو بھی وہ رائے راست پر چلاتے ہیں، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ ان پر بھی دین واضح کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بات سن کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ماحول ہے، بہت اچھا ماحول ہے، اور شوق و ذوق ملتا جلتا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقے ہیں، وہاں مثلا کراچی ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا رجحان دین کا پایا جاتا ہے، بعض علاقوں میں ویسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر کچھ دین کی اتنی زیادہ وہ تعلیم و تبلیغ نہیں ہے، لیکن بعض جگہ ایسی ہیں یو کے میں بھی کہ وہاں الحمدللہ کہ بڑی تعداد میں لوگ دین سے وابستہ ہیں اور دین شوق سے پڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، بچپن سے ہم جو ہے یہی دیکھتے ہیں کہ ممبر سے یہی آواز آتی ہے کہ جناب اتحاد امت ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، ایک جہاں یکتا ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مختلف جو ہے ہمیں یہاں پر مختلف معاملات دکھائی دیتے ہیں، مختلف جو ہے گروہوں کے اندر جو ہے بٹے ہوئے ہیں ہم لوگ، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کی ذاتی طور پہ بھی جو ایسے اختلافات پیدا ہوتے ہیں شخصیات کے مابین، اور پھر شخصیات کے جو فالور ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو یعنی وہ کافر تک قرار دے دیتے ہیں، نفرت حقارت سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے یعنی ہم منیمائز کر سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی سے ان حقارتوں کو، نفرتوں کو، تعصب کو جو ہے ہم دور کر سکتے ہیں؟ جی، میں آپ کے اس چینل کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ جو اس وقت پوری امت مسلمہ، پورا 1.5 ارب سے زائد امت مسلمہ کے افراد ہیں، وہ سب الگ الگ ہیں، جبکہ باقی دنیا، امریکہ دیکھیں، آپ یورپ کو دیکھیں، وہ سب ایک جگہ پر ہیں اور سب اکٹھے ہیں۔ صرف امت مسلمہ کیوں بکھری ہوئی ہے؟ تو اس کے خلاف بھی وہ لوگ جو اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں یا اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، انہوں نے امت کے اندر بہت سے زہر ڈالے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ جیسے کبھی عربی اور اجمی کے درمیان تعصبات تھے کہ جو عرب ہیں وہ افضل ہیں اور جو غیر عرب ہیں وہ افضل نہیں ہیں. پھر گورے اور کالے کا بھی امتیاز تھا. یہ بھی ایک تعصبات تھے کہ جو رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے بھی کہ فلاں قبیلہ زیادہ اچھا ہے، میں سپیریئر ہوں، دوسرے قبیلے کمتر ہیں. قبائلی تعصبات ڈالے گئے ہیں. اسی طرح سے علاقائی تعصبات بھی ڈالے گئے ہیں کہ میں فلاں علاقے سے ہوں، دوسرا فلاں علاقے سے ہے. علاقائی تعصبات کے علاوہ جو فرقہ واریت ہے ہمارے اندر، یعنی مذہبی فرقہ واریت بھی ہے اور سیاسی فرقہ واریت بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بالخصوص سے بر صغیر میں جو سیاسی فرقہ واریت ہے اس کا ایک جداگانہ انداز ہے کہ باقی دنیا میں جہاں کہیں ایک الیکشن میں ایک پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو اپوزیشن اور وہ مل کر ملک کے لیے کام کرتے ہیں اور پالیسیاں جو ہوتی ہیں ان کو وہ برقرار رکھا جاتا ہے اور وہاں سے آگے ترقی کے کام کیے جاتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے بالکل پہلے جو لوگ آتے ہیں ان کے کاموں کو غلط قرار دے کر زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ظاہر نقصان دہ ہوتا ہے. تو یہ سیاسی انتشار ہے. ہمارے اندر بھی سیاست سٹیبل نہیں ہے اور ملک اس کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے. نہیں لیکن فرقہ واریت بھی اس طرح سے کچھ جو دانشور ہیں، میں تو سمجھتا ہوں نام نہاد دانشور، وہ کہتے ہیں کہ یار دین کو جو ہے علیحدہ رکھنا چاہیے، سیاسی معاملات کو علیحدہ رکھنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری شریعت جو ہے اس کو اجازت دیتی ہے اس کی؟ دیکھیے یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں، جو یہودیت کو دیکھتے ہیں یا دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں کہ وہ محض مذاہب ہیں. اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. اسلام کا اپنا قانونی نظام ہے، اس کی اپنی عدالت ہے، اس کی اپنی معیشت ہے اور اس کا اپنا ایک اسلامک سوسائٹی ہے کہ ایک تصور ہے اسلام کا. اسلام پورے کا پورا نظام ہے جو بالکل جزیات سے لے کر کلیات تک پورے ایک نظام حیات اسلام دیتا ہے. تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام پوری طرح نافذ تھا اور وہاں پر فاقہ یعنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ بھی تھا اور امن و امان بھی تھا. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے اور غربت کا خاتمہ اس طرح تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے مال اٹھا کر زکوٰۃ دینے کے لیے آوازیں دیتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. یہ تو تھا کہ اسلام جب بحیثیت دین کے اور ایک نظام کے نافذ تھا تب تھا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی کا اپنا مسئلہ ہے، وہ نماز پڑھتا رہے، وہ روزے رکھے، وہ رکھے یا نہ رکھے، کسی کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب جو کہ بحیثیت نظام کے متعارف نہیں ہے، اسلام بحیثیت نظام کے متعارف ہے اور نافذ رہا ہے اور اسلام ایک دین ہے. لہذا ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اسلام محض ایک چھوٹا سا کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک دین ہے اور اس کے اندر مذہب بھی ہے، اس کے اندر عبادات بھی ہیں. اب دیکھیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں تقریباً 150 آیات ہیں جو ہمیں عبادات کی تعلیم دیتی ہیں اور 756 آیات ایسی ہیں کہ جو کائنات کے مطالعہ کی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں. تو یہ ہمارا دین ہی ہے. اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ صرف عبادات کرنی چاہیے، بس ہر شخص کا اپنا دین ہونا چاہیے، اپنا ایک مذہب ہونا چاہیے اور وہ بحیثیت دین کے ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کے لوگ بالخصوص اسلام و ممالک میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کی کڑی میں وہیں ملتی ہیں. لوگ نہیں چاہتے کہ دین پوری دنیا پر نافذ ہو. بلا شبہ جی، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. مفتی صاحب قبلہ دیکھیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے، حالانکہ دین کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنا جو ہے موازنہ کریں، اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کے اندر کیا کمزوریاں ہیں. اور سائنس بھی اب یہی کہتی ہے کہ اگر اندر ویکنس ہے تو وہ پھر بیماری جو ہے وہ تیزی سے حملہ کر سکتی ہے. تو ہمارے جو علماء مشائخ ہیں ان کی آپ نہیں سمجھتے کہ اس نازک حالات کے اندر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بجائے ہم دوسروں کو جو ہے تنقید کا نشانہ تانا زنی کریں کہ جناب یہ فلاں کروا رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، ہمارے اندر تفریق پیدا کی جا رہی ہے، منافرت پیدا کی جا رہی ہے، نفرت کو پھیلایا جا رہا ہے یا فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو دینی طبقہ ہے اس کی زیادہ اہم ذمہ داری بنتی ہے؟ جی بالکل، میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ جدید دور میں اور اس ماحول میں جو مذہبی پیشوا ہیں، وہ مشائخ علماء کرام ہیں، ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشترکات پر تو سب جمع ہو سکتے ہیں نا, یعنی اختلافی مسائل کو چھیڑنے کے بجائے جو مشترک معاملات ہیں ان پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل کتاب کو بلایا ہے, یقول یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ اے اہل کتاب آ جاؤ, ہم ایک ایسے نقطے پہ جمع ہو جاتے ہیں کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. تو مشترکات کے اوپر اور متفقات پر تو اللہ کے نبی نے تمام دیگر مذاہب کو بھی بلایا ہے کہ آئے ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں, ان پر جمع ہو سکتے ہیں. تو آج جو ایک مذہب کے لوگ ہیں, ایک دین کے لوگ ہیں, وہ مشترکات پر جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ جمع ہو سکتے ہیں اور ان کو جمع ہونا چاہیے, تب جا کر اسلام قبلہ آپ ظاہر ہے ایک آپ کی درسگاہ ہے, اس کو آپ ہیڈ بھی کرتے ہیں, چلا بھی رہے ہیں, تو اس کا کیا سٹرکچر ہے؟ وہاں سے جو بچے تعلیم و تربیت کیسے کرتے ہیں, ان بچوں کو کس طرح آپ جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ کے یعنی ان کے حوالے سے مستقبل کے لیے کیا ان کو آپ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی جو ہے سوچ ویژن ہے وہ بھی ہمارے اگر دیکھنے سننے والوں کو شیئر کریں پلیز. جی, ہمارے دینی مدرسے میں ایک تو بچوں کو سزا نہیں دی جاتی ہے, ہم نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی وہاں پر سوٹی کا استعمال نہیں کر سکتا, کوئی تھپڑ کا استعمال نہیں کر سکتا, سزا وہاں پر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس پر بچوں کو اساتذہ سے کھلے سوال کرنے کی اجازت ہے, اور ہمارے ہاں ہفتہ وار لیکچرز ہوتے ہیں, اس میں ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بچے کھڑے ہو کر اساتذہ سے سوال کریں. اگر کوئی استاد مطمئن نہیں کر سکتا تو ادب و آداب کو رکھتے ہوئے, ریاض رکھتے ہوئے وہ بچہ کہہ دے کہ میں مطمئن نہیں ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے بچے ہم فرقواریت سے منع کرتے ہیں, اور اسی طرح کسی طرح کی عصبیت سے منع کرتے ہیں, اور ہمارے جو ادارے کے فارغ التحصیل طلباء ہیں وہ ہر طرح کی عصبیت سے محفوظ ہیں, اور ان کو ہم دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دیتے ہیں, اس لیے ان کو روزگار کے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہ دین اور دنیا دونوں پڑھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا چراغ ہم نے جلایا ہوا ہے, اور اس لیے جلایا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے علماء تیار نہ ہوں, ایسے علماء نہ بنے کہ جو دین کو تو دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے خلوتوں میں پھر وہ اور باتیں کرتے ہیں, جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ چوں بخلوت می روند کار دیگر میں کنند, وہ پاکیزہ ہوں, ان کی تنہائیاں پاکیزہ ہوں, ان کی جلوت ظاہر و باطن کے اندر جو ہے پاکیزگی اور پوتر ہونا چاہیے. مفتی صاحب قبلہ, یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذہبی شخصیات ہیں, مذہبی ادارے ہیں, دینی درسگاہیں ہیں, ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے. لوگ تو بہت زیادہ جو چیریٹی بھی کرتے ہیں, پھر فنڈنگ بھی اکٹھی کی جاتی ہے, مختلف جو ہے معاملات ہوتے ہیں ان کے. تو آپ کی سورس آف انکم کیا ہوتی ہے؟ کہاں سے آپ لوگ جو ہے کیسے مینج کرتے ہیں ایسے سسٹم کو, اس نیٹ ورک؟ بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے. میں 2006 سے یو کے میں آتا ہوں, اور آج تک کسی مسجد کے لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ میں نے کبھی یہاں چندے کا اعلان کیا ہے, کیونکہ یہاں سے میں دور رہتا ہوں, اور یہاں کے لوگ میرے مدرسے کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو چندے کرتے بھی ہیں, ان کے مدارس نہیں بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو علماء کے روپ میں آتے ہیں, تو وہ چندے کرتے رہتے ہیں. لیکن جو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مدارس ہیں, تو لوگ ان پر بھی شک کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے مدارس ہے یا نہیں ہے. اس لیے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی جگہ پر سوال کروں, کہوں کہ جناب ہمارے ادارے کی مدد کریں, جہاں لوگ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں مدرسہ ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں نے اپنے لوگوں کو بتایا تھا, اپنے جہاں پر ہمارا ادارہ ہے, کہ جو اخراجات آتے ہیں ان کو ہم خود تقسیم کر لیں, ممبرشپ کریں, اور تھوڑا تھوڑا لوگ تقسیم کر لیں, ماہانہ دیں, تو ہمارے لیے وہی کافی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے ہمارے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں. بس اتنا ہی ہے کہ وہ 1 سال کا خرچہ نکل جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ لوگ وہ تعاون کرتے رہتے ہیں. وہیں کے لوگ جو دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں وہ تعاون کرتے رہتے ہیں. تو یہاں ہم نے کبھی چندہ نہیں کیا. البتہ جن لوگوں کو پتہ ہے, جو وہاں پر گئے دیکھتے بھی ہیں, وہ کبھی مدد کرتے رہتے ہیں ہماری. یہی تو سیلف فائنانس سسٹم کیوں نہیں آپ کوئی ایسا کریٹ کرتے کہ جو آپ کا سیلف سفیشینٹ جو ہے وہ ادارہ ہو جائے, آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے فنڈنگ کے حوالے سے, کوئی ایسی جو ہے انویسٹمنٹ کر دی جائے, کوئی ایسا بزنس مینجمنٹ کر دی جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے بھی کوئی ممکن؟ جی بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں, اور وہ خود مختار ہوں, ادارہ ہو, اور وہ اس کے اپنے وسائل ہوں, اور وہ کہیں سے چندہ نہ کرنا پڑے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی آپ کو پتہ کہ فنڈز کی ضرورت ہے. اور وہ جب کوئی ایسا کوئی اللہ کا بندہ آئے سامنے, کوئی دین کی خدمت کرنے والا سامنے آئے, اور وہ ہماری مدد کرے, تو ہم بنا لیں, اور اس کے ویسے وسائل بھی بن جائیں تاکہ ادارے کو کہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے حالیہ
سیلاب بھی آیا، اور پھر ترکی اور سیریا کے اندر جو ہے جو حالات ہیں ارتھکویک کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہاں پر عوام جو ہے جو وہاں پر رہنے والے ہیں، بسنے والے ہیں، وہ بڑے درد کے اندر، بڑے کرب کے اندر اور بڑی تکالیف کے اندر ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پر اوورسیز کمیونٹی ہے، ہمارے احباب ہیں، وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، کیسے تعاون کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ ظاہر ہے جو حادثات ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں یا سیلاب آتے ہیں، اس میں تو یہاں کے لوگ ہیں یا پاکستان کے لوگ ہیں وہ دل کھول کر مدد کرتے ہیں، خواہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. یہ ایک پاکستانی قوم کا ریکارڈ ہے کہ وہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں، ہمیشہ مدد کرتے رہتے ہیں. تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، خواہ وہ یہاں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں یا دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہیں. خاص کر اس مہنگائی کے دور میں وہ اپنے خاندانوں میں دیکھیں کہ ان کے خاندانوں میں کون سے لوگ کمزور ہیں، تو ان کی مدد کریں اپنے صدقات کے ذریعے سے بھی اور صدقات سے ہٹ کر بھی. یعنی بعض اوقات اپنے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو آپ صدقہ دیں گے تو وہ معیوب سمجھیں گے، ان کو تحفہ تحائف کی صورت میں ان کی مدد کریں. آپ بے شک زکوٰۃ ہی ہو، لیکن اس کو زکوٰۃ نہ کہیں، آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے. تو اپنے خاندان میں سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے، اپنے خاندان میں دیکھیں تو ان کی مدد کریں، تحفہ تحائف دیں ان کو، تاکہ وہ اس مشکل دور میں. اختتامی گھڑیاں، ہمارا پروگرام جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ماشاءاللہ میکسیمم ہمیں امید ہے کہ لوگ جو ہے آپ کی اس گفت و شنید سے، ان قیمتی الفاظ سے استفادہ کریں گے. تو اختتامی طور پر کیا پیغام دیں گے یہاں پر جو اوورسیز بسنے والے ہیں، ان کو دین کے حوالے سے، دنیاوی معاملات کے حوالے سے کیا پیغام ہوگا؟ یہاں پر تو میں جو مسلمان رہتے ہیں ان تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تمام جو مسالک ہیں، دینی مسالک ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی یہاں پر جتنے بھی ہیں، ان سب کی کوئی ایک متفقہ تنظیم بھی ہونی چاہیے تاکہ اپنے مشترکہ مسائل کے بارے میں سوچ سکیں. کیونکہ یہاں بہت سی چیزیں ہیں جو ایجوکیشن میں یا دیگر معاملات میں ہمارے نوجوان نسل کے لیے درپیش ہیں، ان کے لیے اجتماعی اور یک آواز ہونا چاہیے اور اجتماعی فیصلے کرنے چاہیے. اور یہاں کا جو قانون ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس ملک میں رہتے ہیں اس قانون کا احترام کریں. اور کوئی بات اگر آپ اپنے کمیونٹی کے لیے منظور کروانا چاہتے ہیں تو آپ سب کی آواز ایک ہونی چاہیے، اور وہ آواز سے ایک ہوگی تو پھر یہاں کے قانون کے لحاظ سے بھی آپ کا لحاظ رکھا جائے گا، اور نوجوان نسل کے حوالے سے جو آپ کی مشکلات ہیں وہ بھی حل ہوں گی. اس میں بلا شبہ جو ہے یہاں پر جیسے مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انٹرفیتھ کے حوالے سے مختلف مذاہب کی جو ہے تنظیمات موجود ہیں. اسی طرح مختلف مسالک کی جو ہے فرقے جو ہے مختلف، ان کی بھی جو ہے کوئی نہ کوئی ایک جائنٹ جو ہے آرگنائزیشن، کوئی تنظیم ہونی چاہیے کہ جو آپسی جو معاملات ہیں، جو تفرقات ہیں، جو فروعی معاملات ہیں، اختلافات ہیں، اس پر جو ہے وہ کوئی کام سر انجام دے سکیں، اور ہم آہنگی کے حوالے سے ایک دوسرے کو ساتھ جوڑنے کے لیے اور نفرت کو، حقارت کو، تفریق کو مٹانے کے لیے جو ہے اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دے سکیں. آپ نے احساسات و خیالات اور جذبات سنے عالمی مبلغ اسلام مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب کے، جو کہ محتمم بھی ہیں مرکز دارالعلوم اسلام آباد کے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ممبر ہیں روحت حلال کمیٹی پاکستان کے، اور بہت سی تنظیمات کے ساتھ اپنی ذات کے اندر جو ہے ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام، نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. Keep watching ZMC News Network.